خیر مقدم، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گہری نظر ڈال رہے ہیں: محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں مولانا شہروز علی عطاری مدنی اور مولانا ناصر جمال عطاری مدنی کی تحریریں جمع کی گئی ہیں۔ جی ہاں، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ بہت عمدہ کام ہے۔ بالکل۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، مطلب آپ کی مثالی طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، اور یہ دیکھیں کہ مختلف ذاتی اور سماجی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، جو ظاہر ہے رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہاں، تو ہم کوشش کریں گے کہ عملی مثالوں پر بات کریں اور ان سے جو سمجھ، جو بصیرت ملتی ہے اس پر غور کریں۔ یقیناً، اور اس کی اہمیت تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، وہ تو قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے نا۔ جی جی بالکل، جیسے قرآن میں بھی ہے، سورہ احزاب میں وَلَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بالکل۔ تو یہ جو ماخذ ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ مختلف لوگ، مختلف حالات، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا؟ ماخذ بتاتے ہیں کہ تعلیم و تربیت میں نرمی بھی تھی، مشورہ بھی تھا، حوصلہ افزائی بھی، ایک ملا جلا انداز تھا۔ جی ہاں، بالکل ایک حسین امتزاج تھا۔ جیسے وہ نماز میں بولنے والے صحابی کا واقعہ ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے انجانے میں بات کر دی تھی نماز میں۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انہیں ڈانٹا نہیں، کچھ سخت نہیں کہا۔ اچھا، کیسے سمجھایا پھر؟ بہت پیار سے، بہت نرمی سے فرمایا کہ دیکھو یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو بس تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ واہ، مطلب غصہ نہیں، سختی نہیں، صرف سمجھا دیا۔ بالکل، اور یہی وہ انداز ہے جس سے بات دل میں اترتی ہے، سامنے والا برا بھی نہیں مانتا اور سیکھ بھی جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی اصلاح کی۔ عملی تربیت کا بھی کوئی پہلو نظر آتا ہے؟ وہ ایک ضرورت مند صحابی والا واقعہ ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل، وہ بھی کمال کی مثال ہے۔ ایک صحابی آئے کچھ مانگنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوال کرنے سے ایک طرح سے منع کیا۔ اچھا، کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ انہیں صرف مدد نہیں دینی، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، انہیں خود کمانے کے قابل بنانا ہے۔ تو پھر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 درہم کا انتظام کروایا۔ ایک سے کہا گھر کے لیے کھانا لے آؤ، دوسرے سے فرمایا کہ جا کر کلہاڑی خریدو۔ کلہاڑی؟ جی، کلہاڑی، اور پھر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں دستکا ٹھونکا۔ سبحان اللہ، خود دستہ لگایا؟ جی، اور پھر فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ اچھا۔ وہ صحابی گئے، محنت کی، 15 دن بعد آئے تو 10 درہم کما چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سوال کرتے پھرو اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر سوال کا نشان ہو۔ کیا بات ہے! مطلب بھیک نہیں، محنت، وقار کے ساتھ روزی۔ بالکل، یہ ہے عملی تربیت، عملی حل۔ اچھا، اور مشورے والی بات، جیسے جنگ بدر میں وہ پانی کے چشمے والی جگہ بدلنا، یا جنگ خندق میں خندق کھودنے کا فیصلہ، یہ سب مشورے پر ہوا نا؟ جی جی بالکل، جنگ بدر میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ لشکر کا پڑاؤ اس چشمے پر ہونا چاہیے جو دشمن کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کی بات مان لی۔ حالانکہ وہ تو سپہ سالار تھے، چاہتے تو اپنی بات پر رہتے۔ نہیں، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، صحیح بات چاہے کسی چھوٹے سے آئے اسے قبول کرنا۔ اسی طرح جنگ خندق میں جب دشمن نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے آئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ شہر کے گرد خندق کھود لی جائے۔ یہ عربوں کے لیے نئی بات تھی۔ ہاں، یہ تو بالکل نیا آئیڈیا تھا ان کے لیے۔ جی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور فوراً اس پر عمل شروع کروا دیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی رائے کی کتنی قدر کرتے تھے اور اجتماعی فیصلوں پر یقین رکھتے تھے۔ بالکل، اور اس سے ٹیم کا مورال کتنا بلند ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے۔ جیسے احد کی جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تیر اندازی کی تعریف کی، فرمایا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ زبردست۔ تو یہ سب چیزیں مل کر نرمی، حکمت،
عملی تربیت، مشاورت، حوصلہ افزائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز قیادت اور تربیت کا خلاصہ ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ذرا صحابیات رضی اللہ عنہا کی طرف آتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ ماخذ میں تو بہت عزت و احترام، دیکھ بھال اور ان کی تعلیم کا ذکر ملتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو معاشرے میں وہ مقام دیا جو پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی عزت، ان کی ضروریات کا خیال، ان کی تعلیم و تربیت، ہر چیز کا۔ اس کی کچھ مثالیں، جیسے عبادت کے معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہاں، عبادت میں اعتدال پسندی سکھائی۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے مسجد میں 2 ستونوں کے بیچ رسی باندھ لی تھی اچھا، وہ کیوں؟ کہ جب نفل پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو اس رسی کا سہارا لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، جب تک دل لگے نشاط ہو نماز پڑھو، جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اوہ، یعنی خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا۔ بالکل، دین آسان ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھی جو رات بھر عبادت کرتی تھی، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھائی تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے شوہر کا بھی حق ہے، تو میانہ روی اختیار کرو۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اور بیماری وغیرہ میں سیبہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کا واقعہ؟ جی وہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے۔ وہ بخار میں تھی اور شدت تکلیف سے بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت نرمی سے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ تو ابن آدم کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب بیماری کو بھی ایک مثبت پہلو سے دکھایا، تسلی بھی دی اور ایک امید بھی۔ جی ہاں، یہ صرف جسمانی عیادت نہیں تھی، یہ روحانی مرہم تھا۔ اور کوئی عملی مشورے بھی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کے حوالے سے؟ بالکل دیتے۔ ایک صحابیاں آئیں، ان کے بچے کو حلق میں تکلیف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج عود ہندی سے کرو۔ یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ایک خاتون تھیں، حولہ نامی، انہیں کچھ ازدواجی معاملات میں مشورہ دیا، یعنی صرف دینی نہیں، دنیاوی ذاتی مسائل میں بھی رہنمائی فرماتے۔ یہاں تک کہ نکاح کے معاملات میں بھی، جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیا؟ جی ہاں، جب انہیں طلاق ہوئی اور عدت گزری تو 2 رشتے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں اپنی رائے دی، اور پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مشورہ دیا، جو ان کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی زندگی کے ہر پہلو کا خیال رکھتے تھے، روحانی، جسمانی، سماجی۔ بالکل، ان کی تعلیم کے لیے الگ دن مقرر کرنا، ان کے سوالات کو تحمل سے سننا اور جواب دینا، اور وہ تہنیک والی بات بھی ہے نا، نو مولود کو گھٹی دینا۔ صحابیات اپنے بچے برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ جی جی، یہ بھی ایک محبت بھرا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شفقت اور توجہ کی دلیل ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں خادمین یعنی خدمت گزاروں کی طرف۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ہی انقلابی لگتا ہے نا؟ بالکل انقلابی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی گواہی تو سب جانتے ہیں، 10 سال خدمت کی۔ ہاں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، یہ تو یقین نہیں آتا آج کل کے زمانے میں۔ جی، اور یہ اس معاشرے میں جہاں غلاموں اور خادموں سے جانوروں جیسا سلوک عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وقار کو بحال کیا، ان کے حقوق مقرر کیے۔ کیا حقوق؟ یہی کہ ان کو وقت پر اجرت دو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان سے اچھا سلوک کرو، اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک کیا تھی؟ کیا تھی؟ نماز اور اپنے زیر دستوں غلاموں خادموں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، آخری وقت میں بھی ان کا خیال۔ یہ اسلام کی جو بنیادی قدریں ہیں نا، عدل، انصاف، شفقت، یہ اس کی عملی تصویر ہے۔ اور وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ تو آزاد ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ ان کے والد اور چاچا انہیں لینے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دیا کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔
انہوں نے اپنے والد اور چاچا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو ترجیح دی۔ یہ محبت اور سلوک کا اثر تھا۔ بالکل۔ اور وہ یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کو گئے تھے نا؟ جی، خود تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھے، حال پوچھا اور پھر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ تو وہ مسلمان ہو گیا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا اثر۔ یہ صرف رسمی ہمدردی نہیں تھی، یہ دل سے نکلی ہوئی محبت اور فکر تھی۔ اور وہ حضرت ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ والا قصہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مانگو۔ ہاں، وہ خدمت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کیا مانگا؟ کوئی دنیا کی چیز؟ نہیں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا مانگا؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے نفس پر کثرت سجود سے میری مدد کرو، مطلب تم بھی عبادت میں محنت کرو۔ یہ دیکھیں کیسا تعلق تھا۔ بے شک۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں قیدیوں کی۔ جنگیں بھی ہوئیں، قیدی بھی بنے، ان کے ساتھ اسلام کا اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا؟ اسلام سے پہلے تو قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، ظلم و ستم، بے رحمی عام تھی۔ اسلام نے آ کر قیدیوں کے حقوق متعین کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو رحمت ہی رحمت تھا۔ سمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی بڑی مثال ہے نا؟ بہت بڑی مثال ہے۔ وہ یمامہ کے سردار تھے، پکڑے گئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کے پاس جاتے، پوچھتے، ثمامہ کیا حال ہے؟ ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرواتے۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ بغیر کسی شرط کے؟ جی، بغیر کسی فدیے، بغیر کسی شرط کے انہیں رہا کر دیا۔ وہ قریبی گئے، نہائے، پاک صاف ہوئے، واپس آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ حسن سلوک سے دل جیت لیا۔ بالکل۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد، پہلے دنیا میں آپ کے چہرے سے زیادہ برا مجھے کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، اب آپ کا چہرہ مجھے سب سے پیارا لگتا ہے۔ یہ ہے کردار کی طاقت۔ واہ! اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کرتے تھے، صحابہ کو بھی یہی سکھایا تھا۔ جی، قرآن میں بھی حکم ہے، سورۃ الدہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو صحابہ اس پر عمل کرتے تھے؟ بالکل۔ بدر کے قیدی ابو عزیز بن عمیر، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ خود بتاتے ہیں کہ جن انصار کے پاس میں قید تھا، وہ خود تو کھجوریں کھا لیتے تھے لیکن مجھے روٹی کھلاتے تھے۔ خود سے بہتر کھانا قیدی کو؟ جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھے سلوک کی تاکید کی تھی۔ یہ ہے عملی ہمدردی۔ اچھا، اور قیدیوں کو رہا کرنے کے کیا طریقے تھے؟ صرف فدیہ لیا جاتا تھا؟ نہیں، مختلف طریقے تھے۔ ایک تو فدیہ تھا، یعنی مالی معاوضہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا، خاص طور پر بدر کے قیدیوں کے لیے، کہ جو پڑھا لکھا قیدی تھا، اس کا فدیہ یہ تھا کہ وہ مدینہ کے 10 ان پڑھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ کمال ہے، تعلیم کو فدیہ بنا دیا۔ جی، علم کی اہمیت دیکھیں۔ اور تیسرا طریقہ تھا من، یعنی احسان کے طور پر بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دینا۔ یہ کب کب ہوا؟ کئی بار، جیسے بنو مستلق کے قیدی، حوازن کے قیدی، جنگ حنین کے بعد، اور سب سے بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر جب سب کو معاف کر دیا گیا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو عفو و درگزر کی انتہا ہے۔ جی، تو ان طریقوں میں حکمت نظر آتی ہے۔ قیدی کی حالت، صلاحیت اور موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرنا۔ مقصد سزا نہیں، اصلاح اور رحمت ہے۔ یہ اصول آج کی دنیا کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب تک ہم نے مختلف گروہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو دیکھا، اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور طرز عمل کی کچھ بنیادی خصوصیات پر بات کرتے ہیں۔ ایک چیز جو سب سے نمایاں ہے وہ ہے خیر خواہی، ہے نا؟ قرآن نے بھی کہا حریص علیکم۔ جی،
خیر خواہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، یہ کوئی بناوٹ نہیں تھی، ہر ایک کے لیے بھلائی جانا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبوت ملنے کے فوراً بعد جو گواہی دی تھی، ہاں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خیر خواہی ہی تو ہے۔ صحیح۔ یہ تو نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے۔ جی، اور نبوت کے بعد تو یہ خیر خواہی پوری انسانیت کے لیے عام ہو گئی۔ طائف والوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ ہاں، فرشتے نے آ کر کہا کہ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے بیچ پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا دی تھی ان کے لیے؟ جی، فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ کیسی خیر خواہی ہے؟ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا؟ بالکل، فتح مکہ پر دشمنوں کو معاف کر دینا، مسکینوں بیواؤں کے کام خود چل کر کرنا، امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرنا، اپنی شفاعت کو امت کے گنہگاروں کے لیے بچا کر رکھنا، یہ سب اسی بے مثال خیر خواہی کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے۔ بے شک۔ دوسری بڑی صفت، امانت داری۔ لقب ہی صادق الامین تھا۔ جی، سچا اور امانت دار۔ بچپن سے لوگ، حتیٰ کہ دشمن بھی، اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ اور ہجرت کی رات والا واقعہ تو اس کی سب سے بڑی دلیل ہے نا؟ سب سے بڑی دلیل، جان کا خطرہ ہے، گھر کے باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے تو ان امانتوں کی جو لوگوں کی آپ کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں ہدایت کی کہ صبح یہ ساری امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے پھر مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر! جان سے زیادہ امانت کی فکر۔ جی، لیکن امانت کا مطلب صرف پیسوں یا چیزوں کی امانت نہیں ہے نا؟ نہیں، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے بڑی امانت تھی اللہ کا پیغام، دین اسلام۔ جی، اسے بغیر کسی کمی بیشی کے پوری دیانتداری سے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی امانت کی ادائیگی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بار بار پوچھا تھا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور صحابہ نے گواہی دی تھی۔ صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں بھی امانت پر بہت زور دیا۔ بہت زیادہ۔ منافق کی نشانیوں میں سے ایک خیانت بتائی، فرمایا کہ قیامت کے قریب امانت اٹھا لی جائے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ واہ! تو امانت داری کردار کی بنیاد ہے، اسی سے بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ بالکل۔ تیسری بات، مہمان نوازی۔ حضرت خدیجہ کی گواہی میں اس کا بھی ذکر تھا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت مہمان نواز تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے بھی ہوئے، جیسے حضرت زینب اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما سے۔ جی، وہ سادگی اور خلوص کی مثالیں تھیں۔ حضرت زینب کے ولیمے میں تو گوشت روٹی تھی، حضرت صفیہ کے ولیمے میں حیض تھا، کھجور، پنیر اور گھی سے بنائی کھانا، جو میسر آیا کھلایا۔ اور وہ انصاری جوڑے والا واقعہ؟ ہاں، وہ تو کمال ایثار ہے۔ ایک مہمان آیا، گھر میں صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا تھا، انہوں نے بچوں کو بہلا کر سلا دیا، چراغ بجھا دیا اور مہمان کے ساتھ یوں ظاہر کیا جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں، جبکہ سارا کھانا مہمان نے کھایا اور وہ خود بھوکے رہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی۔ جی، سورۃ الحشر میں آیت نازل ہوئی ان کی تعریف میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور وہ اہل صفہ والا واقعہ، دودھ والا؟ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک پیالہ دودھ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سب اہل صفہ کو بلا لو۔ وہ کوئی 70-80 لوگ تھے۔ ایک پیالہ دودھ اور اتنے لوگ؟ جی، حضرت ابو ہریرہ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے پورا ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پلاؤ۔ سب نے پیٹ بھر کر پیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر مسکرا کر فرمایا، اب میں پیتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ تو معجزہ تھا، برکت تھی۔
جی اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے حقوق بھی بتائے نا؟ ہاں، وہ کیا تھے؟ فرمایا کہ مہمان کا حق ضیافت خاص خاطر 1 دن اور 1 رات ہے، اور عمومی ضیافت 3 دن ہے۔ اس کے بعد جو کھلایا جائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ اچھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ توازن، کہ مہمان نوازی ضرور کرو، لیکن مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میزبان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ 3 دن کے بعد ٹھہرنا ہے تو ٹھہرے، لیکن اب وہ عام فرد کی طرح ہے، خصوصی خاطر کا حقدار نہیں۔ صحیح، تعلقات میں توازن۔ جی، مہمان نوازی اسلامی معاشرت کا ایک اہم ستون ہے۔ بالکل۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ مصیبت اور بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیسا تھا؟ یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جی، بہت اہم ہے۔ دیکھیں، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں، انبیاء پر بھی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان حالات میں صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور دوسروں کے لیے تسلی اور مدد کا باعث بننا تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ سنت ہے، صرف جاتے نہیں تھے بلکہ بیمار کو تسلی دیتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ کیسے تسلی دیتے تھے؟ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اوہ، مطلب بیماری کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں، بلکہ یہ بتاتے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتا ہے یا درجات بلند کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی تسلی کی بات ہے۔ جی، اور یہ بھی فرماتے کہ بیمار ہونے سے پہلے جو نیک عمل وہ صحت میں کرتا تھا، بیماری کی حالت میں بھی فرشتے وہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیمار کے لیے کتنی بڑی نفسیاتی اور روحانی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ بالکل۔ اور کوئی خاص دعا یا علاج بھی بتاتے تھے؟ جی ہاں، بیمار کے لیے دعا فرماتے، کبھی 7 بار یہ دعا پڑھتے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اچھا۔ اپنا دست مبارک تکلیف کی جگہ پر یا سر پر پھیرتے۔ عملی تدابیر میں پرہیز کا بتاتے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو انہیں کھجور کھانے سے منع کیا کیونکہ وہ ابھی کمزوری سے اٹھے تھے۔ یعنی غذا کا خیال؟ جی، اور ان کے لیے چقندر اور جو کا سالن بنوایا، فرمایا یہ ان کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح تلبینہ یعنی جو کے دلیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم کو دور کرتا ہے اور مریض کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اچھا، تلبینہ یہ آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جی، اور رقیہ یعنی شرعی دم کرنا، اس کا استعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی بیماری کی۔ اگر کوئی اور مصیبت جیسے کسی عزیز کی وفات کا غم ہو؟ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفقت سے تسلی دیتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے، جو فطری غم کا اظہار ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے جو اللہ کو پسند ہو، صبر کی تلقین کرتے۔ وہ ایک صحابی تھے جن کا بیٹا فوت ہو گیا تھا؟ جی، وہ بہت غمگین رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ گے، اپنے اس بیٹے کو اپنے سے پہلے وہاں موجود پاؤ گے کہ وہ تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سن کر تو انہیں بہت حوصلہ ملا ہوگا۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ آزمائشیں تو آتی ہیں اور سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے بعد درجے والے ہوتے ہیں ان پر، اور یہ آزمائشیں مومن کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، جیسے آگ سونے کو میل سے پاک کر دیتی ہے۔ تو مطلب تکلیف کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا سکھایا۔ بالکل، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، صبر کرنا، دعا کرنا، جائز علاج یا تدبیر کرنا اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ہے مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ بہت خوب۔ تو آج کی ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ صحابہ ہوں، صحابیات، خادم ہوں یا قیدی، سب کے ساتھ شفقت، حکمت، عزت کا معاملہ۔ جی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خوبیاں، خیر خواہی، امانت داری، مہمان نوازی، یہ سب اپنی مثال آپ ہیں۔
اور پھر مشکل وقت میں، بیماری میں، مصیبت میں صبر، تسلی اور اللہ پر توکل کا عملی نمونہ۔ تو ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسا راستہ جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، آج بھی اتنا ہی متعلق ہے نا؟ بالکل، آج کی دنیا کے مسائل کا حل بھی اسی اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی نظام۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں تو امن، انصاف اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں، یہ ایک آزمودہ، کامیاب ماڈل ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، آج ہم نے جن مثالوں اور پہلوؤں پر بات کی وہ تو سمندر میں سے چند قطرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک بحر بے کراں ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک انداز میں سے کون سا ایک پہلو انہیں آج کی دنیا میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری محسوس ہوتا ہے، اور وہ اسے اپنانے کے لیے عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔